قبر سے سیدھا جہنم جانے والے شوہروں کے 3 گناہ۔ 3 قسم کے شوہر مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ پہلا شوہر یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، مگر جب اسی رشتے میں محبت کی جگہ سختی، احترام کی جگہ بد زبانی، شفقت کی جگہ ظلم آ جائے تو گھر جنت کی بجائے جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، بعض شوہر اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے بھی منافی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح ہدایت دی ہے، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ مگر آج کا المیہ یہ ہے، کچھ مرد باہر لوگوں کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں لیکن گھر آ کر بیوی سے تلخ کلامی، طعن و تشنیع، تحقیر اور چیخو پکار کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے جس عورت نے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنی پہچان چھوڑ کر اس کے نام کو قبول کیا، وہ عزت اور تحفظ کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ بد زبانی صرف الفاظ کا زخم نہیں ہوتی بلکہ دل پر ایسے نشانات چھوڑ جاتی ہے جو برسوں نہیں مٹتے۔ ایک سخت جملہ عورت کی خود اعتمادی کو توڑ دیتا ہے، اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب یہی رویہ روز کا معمول بن جائے تو اس گھر کا سکون بکھر جاتا ہے۔ بچے اس ماحول میں خوف زدہ ہو کر پروان چڑھتے ہیں اور ان کی شخصیت میں بھی سختی اور بے اعتمادی در آتی ہے۔ بعض شوہر معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھانے کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، حالانہ یہ کمزوری کی انتہا ہے۔ طاقت کا اصل امتحان غصے کو قابو کرنا ہے، نہ کہ کمزور پر مسلط ہو جانا۔ یاد رکھنا چاہیے، بیوی کوئی ملازمہ نہیں جس پر حکم چلایا جائے، بلکہ وہ شریک حیات ہے جس کے ساتھ مشورہ، محبت اور احترام کا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر شوہر ہر وقت طعنے دے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے میرا سکون خراب ہے، یا تم اپنے میکے والوں جیسی ہو، تو یہ الفاظ دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور ایسی عورت بظاہر خاموش رہ کر بھی اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ ناپسندیدگی بھی ہو تو انصاف کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ ممکن ہے جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں اللہ نے بھلائی رکھ دی ہو۔ لیکن جب مرد اپنی انا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اپنے ہر رویے کا حساب دینا ہوگا۔ ظلم صرف مارنے پیٹنے کا نام نہیں بلکہ مسلسل نظر انداز کرنا، بات نہ کرنا، ضرورت کے خرچ میں تنگی کرنا، جذبات کا مذاق اڑانا، دوسروں کے سامنے رسوا کرنا بھی ظلم کی شکلیں ہیں۔ ایک سمجھدار شوہر وہ ہے جو بیوی کی غلطی پر بھی حکمت سے کام لے، تنہائی میں سمجھائے، عزت نفس کو مجروح نہ کرے اور اپنے لہجے کو نرم رکھے، کیونکہ نرم لہجہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتا ہے جبکہ سختی مضبوط رشتے کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اگر گھر میں اختلافات ہوں، اسے جنگ نہ بنایا جائے بلکہ گفتگو کے ذریعے حل تلاش کیا جائے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عورت بھی احساسات رکھتی ہے، وہ بھی تھکتی ہے، اسے بھی سراہا جانا پسند ہے۔ جبکہ شوہر اس کی محنت کو تسلیم کرتا ہے تو وہ دگنی محبت سے گھر سنوارتی ہے، لیکن جب اسے صرف تنقید ملے تو اس کے دل میں فیصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہر مرد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، کیا وہ واقعی اس معیار پر پورا اتر رہا ہے جو دین نے مقرر کیا ہے، یا محض معاشرتی روایات کے نام پر ظلم کو جائز سمجھ بیٹھا ہے۔ کیونکہ ایک دن سب کو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور وہاں نہ آواز کی اونچائی کام آئے گی نہ طاقت کا غرور، وہاں صرف عدل ہوگا اور اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنے رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ گھر محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بن سکے، نہ کہ آنسوؤں اور سوہوں کا سبب۔ ازدواجی زندگی کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے، شوہر اپنے رویے کی سنگینی کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ بیوی کے ساتھ کی جانے والی زیادتی صرف ایک وقتی غصہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل گناہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب مرد اپنے الفاظ پر قابو نہیں رکھتا، بات بات پر چیختا ہے، طنز کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے اور بیوی کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دراصل اس رشتے کی بنیادوں میں درار ڈال رہا ہوتا ہے۔ حالانہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر کے معاملات میں نرمی، برداشت اور حسن اخلاق کو اختیار کیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ہمیشہ شفقت اور حکمت سے معاملات کو سلجھایا، مگر آج بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ سختی اختیار کرنا ہی گھر کو قابو میں رکھنے کا طریقہ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے خوف سے چلنے والا گھر کبھی خوشیوں کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سب کے سامنے ذلیل کرنا، اس کی کمزوریوں کو گنوانا یا اس کے میکے کو برا بھلا کہنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ اس طرح کا رویہ عورت کے دل میں احساس عدم تحفظ پیدا کرتا ہے، خود کو غیر محفوظ، غیر محترم اور تنہا محسوس کرنے لگتی ہے۔ جب ایک عورت جذباتی طور پر ٹوٹنے لگے تو اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ بچے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اختلافات کا مطلب چیخنا، دبانا ہے۔ اس طرح بعض شوہر معاشی طور پر بیوی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، خرچ دیتے ہوئے احساس جتاتے ہیں، ضرورت پوری کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں یا جان بوجھ کر مالی تنگی کا احساس دلاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے نان نفقہ کو شوہر کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس میں تنگی کرنا بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، عورت عزت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر اس سے محبت بھرے دو الفاظ مل جائیں تو وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اسے مسلسل تحقیر ملے تو اس کا دل بند ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے مگر اندر سے دور ہو جاتی ہے، اور یہی دوری بعد میں بڑے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ بعض اوقات شوہر اپنی انا کی وجہ سے معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، حالانکہ معافی مانگ لینا کمزوری نہیں بلکہ بڑے دل کی نشانی ہے۔ اگر مرد یہ سمجھ لے کہ بیوی اس کی دشمن نہیں بلکہ اس کی ساتھی ہے تو بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بیوی کے جذبات کو سننا، اس کی بات مکمل ہونے دینا، اس کی رائے کو اہمیت دینا اور اس کے کام کی تعریف کرنا وہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال ہیں جو رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے برعکس طنز، بدگمانی، موبائل یا سوشل میڈیا میں مگن رہ کر بیوی کو نظر انداز کرنا بھی جذباتی ظلم میں شامل ہے۔ جب عورت کو لگے اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اندر سے مرجھا جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنے رویے کا احتساب کرے، غصے کے وقت خاموشی اختیار کرے، وضو کر لے، جگہ بدل لے یا کچھ دیر کے لیے بات مؤخر کر دے تاکہ بات بڑھنے نہ پائے، کیونکہ ایک لمحے کا بے قابو غصہ برسوں کی محبت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے۔ بیوی اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ نرمی، عدل اور احترام کا برتاؤ کرنا نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر شوہر اپنے گھر کو واقعی سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے تو اس سے اپنے لہجے، اپنے انداز اور اپنے فیصلوں میں توازن پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ مضبوط رشتہ طاقت سے نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور حسن سلوک سے قائم رہتا ہے۔ ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور گھر کو جنت بنانے کے لیے دونوں فریقین کی محبت، برداشت، حسن اخلاق ضروری ہے، مگر بعض شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر جذباتی یا جسمانی دباؤ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ نہ صرف شرعی لحاظ سے غلط ہے بلکہ انسانیت کے لیے بھی منافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر تمہیں ان سے ناخوشی بھی ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز میں ناپسند کرے، اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ سورۃ النساء اس آیت سے واضح ہے کہ نرمی، محبت اور احترام ہر وقت لازم ہے اور ناخوشی کے باوجود عدل اور انصاف کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عملی تصویر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہمیشہ نرم، شفیق اور محبت بھرا رویہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو کبھی چیختے یا برا بھلا نہیں کہتے بلکہ حکمت، صبر اور بات چیت سے مسئلہ حل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تمہارے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔
ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر معاملے میں نرمی اور محبت کا دامن پکڑنا، بیوی کی عزت اور احساسات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اس کے برعکس آج بعض مرد گھر میں طاقت کے مظاہرے کے لیے غصے کو جواز بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات پر چیختے ہیں، طعنا کرتے ہیں یا بیوی کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار مالی تنگی یا خرچ میں احسان جتانا بھی ایک نفسیاتی ظلم کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور اس میں تنگی کرنا بھی ظلم کی صورت ہے۔ جب عورت جذباتی طور پر ٹوٹتی ہے تو گھر میں ماحول خراب ہوتا ہے، بچے اس ماحول کو دیکھ کر خوفزدہ اور غیر محفوظ بن جاتے ہیں، دلوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض شوہر معافی مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ معافی طلب کرنا کمزوری نہیں بلکہ بڑے دل کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ گھر میں جھگڑوں اور اختلافات کو حکمت، صبر اور نرمی کے ذریعے حل کیا جائے۔ طنز، بدگمانی، تنقید یا نظر انداز کرنا جذباتی ظلم ہے۔ اگر بیوی کو لگے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تو وہ اندر سے مرجھا جاتی ہے، خاموشی اختیار کر لیتی ہے، مگر فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ غصے میں ضبط نفس کرے، وضو کرے، جگہ بدلے یا بات مؤخر کرے تاکہ معاملہ بڑھنے نہ پائے، کیونکہ ایک لمحے کا بے قابو غصہ برسوں کی محبت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گھر میں نرم رویہ، تعریف، حوصلہ افزائی اور احترام سے محبت بڑھتی ہے، سکون قائم ہوتا ہے اور رشتہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، عورت اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ نرمی، حسن سلوک اور عدل دین کا تقاضا ہے، اور قیامت میں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ طاقت، غرور یا سخت رویہ کسی کام نہیں آئے گا، لیکن محبت، اعتماد، حسن اخلاق، نرم گفتاری ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے اپنے ہر رویے کا جائزہ لے، اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کی بات سنے، اس کی رائے کو اہمیت دے اور گھر کو ہمیشہ سکون، محبت اور رحمت کا مرکز بنائے، تاکہ ہر فرد خوش، محفوظ اور مطمئن رہے اور رشتہ مضبوط، صحت مند اور خوشگوار ہو، کیونکہ یہی اصل نیکی، ایمان اور اخلاق کا معیار ہے۔ جب شوہر بیوی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، بد زبانی سے گریز کرتا ہے، ہر بات پر تحمل سے پیش آتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور گھر کے معاملات میں اس کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، تو نہ صرف بیوی کے دل میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ پورے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بچے ایک محبت بھرے اور محفوظ ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور ان کی شخصیت میں اعتماد، شرافت، احترام پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں ہر لفظ، ہر عمل، ہر رویہ محبت، تعاون اور احترام کی فضا قائم کرتا ہے۔ بیوی اپنے گھر کو اپنے دل کی لگن سے سنوارتی ہے، اپنے شوہر کی تعریف اور حوصلہ افزائی کے جواب میں محبت اور خدمات کو دگنا کر دیتی ہے۔ گھر میں اختلافات بھی گفتگو اور حکمت سے حل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ شوہر کا نرم رویہ اور حسن سلوک نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون، راحت اور برکت لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نیک اور بھلے لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ سورۃ النساء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ تعلیمات عملی طور پر ظاہر کرتی ہے کہ گھر میں محبت، حوصلہ افزائی، نرمی، شفقت اور احترام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے اور رشتے کو مضبوط، صحت مند اور خوشگوار بناتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی محنت کو تسلیم کرے، اس کے احساسات کی قدر کرے اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں تعاون کرے تو بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے درمیان تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ بچے اپنے والدین کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اچھے اخلاق اور برداشت سیکھتے ہیں اور ہر اختلافات ایک موقع کے رشتے میں مضبوطی پیدا ہو۔ عورت کی
مسکراہٹ اور سکون شوہر کے دل کو بھی خوشی اور اطمینان دلاتا ہے۔ گھر کے ہر کمرے میں خوشبو، سکون اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ محبت بھرے رویے کی بدولت گھر میں نہ صرف روحانی سکون بلکہ مالی اور عملی برکت بھی آتی ہے۔ ایک نرم مزاج شوہر اپنی بیوی کے جذبات، رائے اور رشتے کی اہمیت کو پہچان کر ہر لمحے اس کی عزت کرتا ہے، اس کے کام کی تعریف کرتا ہے، اس کی ضروریات میں تعاون کرتا ہے اور ہر غلط فہمی یا اختلاف کو بات چیت، صبر اور حکمت سے حل کرتا ہے۔ اس طرح نہ صرف شادی شدہ زندگی خوشگوار پرسکون بنتی ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی مضبوط اخلاقی اور جذباتی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ گھر کی ہر دیوار، ہر کمرہ، ہر لمحہ خوشیوں، سکون، محبت اور رحمت کی علامت بن جاتا ہے، اور شوہر کا اچھا رویہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے رحمت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہر مرد کو چاہیے اپنے ہر عمل، ہر لفظ، ہر رویے میں حسن سلوک، شفقت، نرمی اور انصاف کو اپنا معیار بنائے تاکہ گھر محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بن جائے اور ہر فرد خوش، محفوظ اور مطمئن رہے۔ شوہر کے لیے سب سے خطرناک گناہوں میں سے پہلا گناہ وہ ہے جو بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی بدزبانی، تحقیر، طعن و تشنیع، غصے میں ہاتھ اٹھانا، بیوی کے جذبات کو نظر انداز کرنا اور اس کی عزت کو پامال کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ظلم اور بدسلوکی کی نہ صرف بیوی کے دل کو زخمی کرتی ہے بلکہ شوہر کے اعمال کے وزن میں بھی گناہ کا اضافہ کرتی ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب میں سختی کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا بڑا گناہ شوہر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار، طاقت اور وسائل کا غلط استعمال کرے، یعنی بیوی کی ضروریات میں تنگی کرے، خرچ دینے سے کسل کرے، مالی یا جذباتی طور پر دباؤ ڈالے، اس کے کام کی قدر نہ کرے یا اسے نظر انداز کرے۔ یہ اعمال بھی ظلم کے زمرے میں آتے ہیں اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تیسرے گناہ میں شوہر اپنی انا، غرور اور بے اعتدالی کے سبب نرمی اور حسن اخلاق کو ترک کر دے، چھوٹے جھگڑوں کو بڑھاوا دے، مشورہ دینے کی جگہ حکم چلائے اور اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کی بجائے سختی اختیار کرے۔ یہ بھی گناہ اور جہنم کی راہ کھولنے والا عمل ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بھلا کرے اور نرمی اختیار کرے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دل نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا فرض ہے۔ ان تینوں گناہوں میں بد زبانی، ظلم، زیادتی، مالی یا جذباتی تنگی، غرور، سخت رویہ اور عورت کی عزت پامال کرنا شامل ہے، اور یہ اعمال نہ صرف دنیا میں گھر کے سکون کو برباد کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی شدید عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرے، گھر کو جنت کی طرح خوشگوار بنائے، تو اسے چاہیے کہ نرمی، صبر، حسن سلوک، عدل، عزت اور محبت کو اپنا معیار بنائے، اپنی بیوی کی عزت کرے، ہر فیصلے میں اس کی رائے کو اہمیت دے، اس کی ضروریات پوری کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اور سختی نہ دکھائے، اور ہر لمحے اللہ کی رضا کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ بھی عمل نہ صرف دنیاوی زندگی میں سکون اور خوشی لاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت، جہنم سے نجات کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا ہر شوہر کو چاہیے اپنے رویے، الفاظ اور اعمال کا جائزہ لے، ان تین بڑے گناہوں سے بچے، اپنی بیوی کی عزت اور گھر کے ہر فرد کی خوشی اور اطمینان کا خیال رکھے تاکہ زندگی دنیا میں سکون، محبت اور رحمت سے بھر جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اعمال قبول ہوں، اور اپنے رشتے کی حفاظت کرتے ہوئے جہنم کے عذاب سے محفوظ۔ ازواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس میں سکون، محبت اور رحمت قائم رکھنے کے لیے شوہر کا نرم، شفیق اور انصاف پر مبنی رویہ نہایت ہی ضروری ہے، جو بیوی کے دل میں اعتماد اور اطمینان
اطمینان پیدا کرے۔ بس زبانی تحقیر، ظلم، مالی یا جذباتی دباؤ اور سخت رویہ نہ صرف گھر کے سکون کو تباہ کرتے ہیں بلکہ قیامت میں بھی شدید عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ تعلیمات واضح کرتی ہے کہ گھر میں نرمی، حسن اخلاق، عدل اور محبت کا ہر عمل اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کی رائے کو اہمیت دے، اس کے کام کی تعریف کرے، ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت میں تعاون کرے، غصے اور سخت رویے سے گریز کرے، ہر اختلافات کو حکمت اور صبر سے حل کرے، تو گھر محبت، سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ بچے محفوظ اور مثبت ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور گھر کے ہر فرد کے درمیان ہم آہنگی قائم ہوتی ہے۔ تاہم 3 بڑے گناہ جس سے شوہر کو بچنا چاہیے وہ یہ ہیں: بیوی کے ساتھ ظلم، زیادتی، بدزبانی، طاقت اور اختیار کا غلط استعمال کر کے اسے دبانا، اور غرور و انا کی وجہ سے نرمی، صبر اور عدل کو ترک کرنا۔ یہ اعمال نہ صرف دنیا میں رشتے کو تباہ کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی جہنم کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ اپنے رویے اور اعمال کا جائزہ لے، ہر لمحے اللہ کی رضا کو یاد رکھے، اپنی بیوی کی عزت، گھر کے سکون اور محبت کو مقدم رکھے تاکہ زندگی دنیا میں خوشگوار، محفوظ اور پرسکون ہو، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اعمال قبول ہوں۔ اس کے لیے دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی، صبر، حسن اخلاق اور عدل کے ساتھ اپنے رشتوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور قیامت میں ہمیں اپنے کرم و فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔